السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قریب و بعید سے سننے والے جو آن لائن بھی سن رہے ہیں، اس کورس میں شریک ہو رہے ہیں، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک عظیم الشان کتاب قرآن کریم نازل فرمائی، جس میں انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ایک ایسی کتاب جس میں انسان کے لیے عقائد، عبادات، حلال و حرام، شرعی احکام، تجارت، حکومت، نکاح، طلاق اور زندگی موت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے معاشرتی آداب و اخلاق بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے رہنمائی اور نور ہے، جس کی روشنی میں وہ چل سکتے ہیں۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہنے والی ہے۔ آج اس کتاب کو نازل ہوئے تقریباً 1400 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی یہ کتاب اپنی اسی حالت میں موجود ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کے گئے تھے۔ ہر دور میں قرآن کے نسخے بنتے رہے، اور ہر دور میں ایک بڑی تعداد حفاظ کی باقی رہی جنہوں نے اپنے سینوں میں اس کتاب کو محفوظ کیا۔ اس کتاب کے بغیر ایک انسان دنیا میں نہ اپنی زندگی کے مقصد کو جان سکتا ہے اور نہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کی روشنی میں چلنے والا یقینی طور پر اپنی منزل تک پہنچتا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ اس کتاب کے سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کتاب کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ڈالی گئی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان محتاج رہے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا۔ قرآن میں اجمالی تعلیمات ہیں، کچھ چیزوں میں قدر تفصیل ہے، لیکن عموماً بہت سارے احکام ان میں تفصیل نہیں ہے۔ چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، نماز کے بارے میں اوقات کے اعتبار سے رکوع سجود کی اجمالی تعلیم ہے، موٹی موٹی باتیں اس میں ہیں، لیکن تفصیل، مثال کے طور پر اذان کے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں، لیکن اذان کا ذکر قرآن میں ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، لیکن زکوٰۃ کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ اجمالی احکام اس میں بھی ہیں، موٹے موٹے احکام ہیں، لیکن اس کی تفصیلات کہ کس چیز پر زکوٰۃ ہوگی، کتنی ہوگی، کب دینی ہوگی، اس کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے سونپ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے مفاہیم عطا فرمائے۔ قرآن کا وہ فہم جو صحیح فہم ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ پر ذمہ داری ڈالی کہ آپ قرآن لوگوں کو سمجھائیں اپنے قول سے اور اپنے عمل سے۔ قرآن کریم میں سورہ النحل میں آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، نصیحت والی کتاب کو نازل کیا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی آپ دیکھیے جہاں قرآن کی حفاظت کا ذکر آیا وہاں بھی قرآن کے لیے ذکر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی ہم نے اس ذکر کو آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے، ما نزل الیہم کیا نازل ہوا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ بعد میں نمبر 1 پر کیا ہے، آپ ان کو سمجھائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا ہے۔ اسی لیے آپ اس آیت میں دیکھیں گے اللہ نے فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بیان کریں کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک انسان اگر قرآن کے سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع نہ کریں تو صحیح معنوں میں قرآن کو بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ تو 2 آیتیں ہم نے دیکھی، ایک سورۃ الحجر کی آیت ہے، آیت نمبر 9 جو آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، یہ مقدمہ کے طور پر ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت ہم نے دیکھی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا اور کہا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ لیکن دوسری آیت جو ہم نے دیکھی یہ سورۃ النحل کی آیت ہے، آیت نمبر 44، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ذکر اللہ نے نازل کیا ہے اس کے سمجھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس پر ڈالی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ذمہ یہ ہے کہ قرآن میں جو باتیں آئی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کریں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک انسان اس کی ہدایت کے لیے قرآن اس اعتبار سے کافی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پکڑ لے باقی سب چھوڑ دے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن کی تعلیمات حق کی واضح ہونے کے لیے، زندگی کا مقصد جاننے کے لیے اور ایک انسان کو اسلام کی حقانیت معلوم ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں جو احکام ہیں ان کی تفصیل کی بھی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے صرف قرآن پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی قرآن کے احکام کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بھی رجوع کرے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر فرمایا سورۃ الحشر میں آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت میں آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کے دیے ہوئے سب کچھ کو لینے کا حکم دیا ہے۔ تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن دیا یا قرآن کی تعلیم، قرآن کے مفہوم کو بھی سمجھایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رسول تم کو جو قرآن دیں وہ لے لو باقی ضروری نہیں، ایسا کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کچھ تم کو رسول دیں اسے لے لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں ملے اس سب کو قبول کر لینا لازم ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا پھر وہ سنت ہو۔ اس آیت میں منکرین حدیث کا رد ہے، اس میں منکرین حدیث کا رد ہے۔ اچھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ فے کے مال کے بارے میں آئی ہے،
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت کا آتا ہے، فے کا مال آتا ہے، اس میں سے جو تم کو دیں وہ لے لو۔ آیت میں تو ایسا نہیں ہے۔ آیت میں کیا ہے؟ جو کچھ میں چاہے آپ عقائد دیں، چاہے آپ عبادت کا طریقہ دیں، چاہے آپ اخلاق دیں، چاہے آپ معاشرتی آداب دیں، چاہے آپ پچھلی قوموں کے واقعات دیں، چاہے قیامت کے تعلق سے خبریں دیں، چاہے کوئی فیصلہ دیں، اس میں اللہ نے کوئی قید رکھی نہیں۔ جو کچھ دیں اسے لے لو۔ پھر چاہے قرآن دیں وہ بھی لو، اور قرآن کا فہم دیں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھائیں، ایکسپلینیشن دیں، وہ بھی لینا پڑے گا۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی تمام باتوں کو قبول کرنا ضروری ہے، قبول کرنا لازم ہے۔ ہاں، عمل کے اعتبار سے مراتب ہوں گے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرائض کی تعلیم دی وہیں آپ نے مستحبات کی بھی تعلیم دی، تو کیا سب فرض ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو مان لینا لازم ہے۔ پھر عمل کے اعتبار سے مکلف وہ الگ الگ مسائل میں الگ الگ اعتبار سے ہوگا کہ ایک انسان کا بہت سارے احکام ہے، مسواک کرنا وہ لازم نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن مسواک سنت ہے، اس کو ماننا کیا ہے؟ اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا ہے۔ اس کا اگر انکار کر دیں یا اس کا مذاق اڑائیں، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ ایک انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ عملی صورت میں مختلف احکام کے مراتب الگ ہوں گے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ہر چیز فرض نہیں ہو جائے گی، بلکہ کچھ چیزیں فرض ہوں گی، واجب ہوں گی، کچھ چیزیں مستحب بھی ہوں گی، اور کچھ چیزیں ان کے درمیان ہوں گی جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جو مستحب سے کچھ اوپر کے درجے کا ہوتا ہے۔ جس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر پابندی سے اہتمام کیا، وہ نفل سے، مستحب سے تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے، اور فرض سے نیچے رہتا ہے، واجب سے نیچے رہتا ہے، اور فرض اور واجب ایک ہی ہے راجح قول کے مطابق۔ تو اس اعتبار سے اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہاں معلوم ہے کہ جو دیں وہ بھی لینا پڑے گا، جس سے منع کر دیں اس سے کیا کرنا پڑے گا؟ رکنا پڑے گا۔ جس سے آپ روک دیں اس سے رک جانا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ اس میں نسبت رسول کی طرف کی، یہ نہیں کہا جو اللہ تم کو دے وہ لے لو، جس سے روک دے اللہ تعالیٰ اس سے رک جاؤ، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں نسبت کس کی طرف کی؟ رسول کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، ویسے ہی رسول کا حکم ماننا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے روکنا ضروری ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے روکیں اس میں قید نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ جن چیزوں سے رسول روکیں اگر قرآن میں منع ہو تو روکو، ایسا ہے؟ جس چیز کا رسول حکم دیں اگر وہ حکم قرآن میں ہو تو اس کو لو، ایسا کہا اللہ نے۔ لہٰذا بعض لوگوں کا بہت سارے احکام میں کہنا یہ قرآن میں نہیں ہے، اور اس وجہ سے حدیثوں کو نہیں ماننا، کبھی عقائد کی ہوں گی، کبھی وہ احکام ہوں گے، کبھی وہ ممانعت کی حدیثیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے بھائی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں اشارہ ہے اس کا، لیکن صراحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اشارہ اس کا ہے، حدیث میں اس کو سمجھایا گیا ہے، تو کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی پوچھے بھائی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، قرآن میں ہے؟ انسان کا ذکر ہے، جنات کا ذکر ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، قرآن میں ہے؟ ڈھونڈ یہ سوچ رہے ہیں کچھ لوگ ہے کہ نہیں، یہ کبھی پڑھے نہیں اس کو، حدیث میں ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث میں ہے۔ اگر آدمی حدیث کو نہیں لیتا ہے تو اس کو فرشتوں کو بھی پانی سے بنا ہوا ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو اب انسان تو مٹی سے بنا پہلی مرتبہ، اور سلسلہ جاری رہا پانی سے، نطفہ، اور جنات کے بارے میں صاحب بتا دیا کہ ان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ اب بچا ہوا سب کچھ کس سے پیدا ہوا؟ جو زندہ ہے وہ
پتھر کی بات نہیں ہو رہی، جو زندہ ہے وہ کس سے پیدا ہوا؟ پانی سے۔ تو فرشتے بھی کیا ہوں گے اس آیت کے ضمن میں؟ جو منکرین حدیث ہے ان کو ماننا پڑے گا کہ فرشتے کس سے بنے ہیں؟ پانی سے۔ لیکن حدیث کیا بتاتی ہے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ تو عقائد کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے، اگر حدیث کو چھوڑ دیں بہت ٹھوکریں کھائیں گے، کیونکہ بعض باتیں قرآن میں نہیں ہیں۔ احکام کا معاملہ دیکھیے، آدمی کہتا ہے بھائی داڑھی رکھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، فلاں چیز کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ تو بہت سارے احکام قرآن میں نہیں ہیں لیکن وہ حدیث میں ہے، ہم کو ماننا پڑے گا اس کو۔ اسی طرح سے مرد کے لیے سونا پہننا قرآن میں ہے، منع ہے۔ مردوں کے لیے وہ کیا ہے؟ منع ہے۔ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اب قرآن میں یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن حدیث میں ہم کو ملتا ہے۔ تو ایسے کئی احکام ہیں۔ اذان کے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں لیکن اذان کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس کے لیے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا کہ ہمیں کہا کہ جو کچھ رسول تم کو دیں وہ لے لو، ورنہ اگر رسول کی باتیں ہم چھوڑ دیں تو قرآن کو بھی صحیح ڈھنگ سے نہ سمجھ پائیں گے اور نہ قرآن پر عمل کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب نماز کا ذکر بیان کیا اور قبلے کے احکام آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَيْنَمَا کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کہ اپنا چہرہ اے نبی مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے، اور مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا تم جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی رکھو۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ اگر حدیث کو دیکھیں تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو حکم آیا وہ کس سلسلے میں آیا؟ نماز کے۔ اگر آدمی حدیث کو چھوڑ کے اس آیت کو سمجھنے اور اس پر خوشی خوشی عمل کرنے کی کوشش کریں، تم جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ کیا کرو، تو آدمی چلنے پھرنے میں مڑنے میں کہیں جا سکتا ہے، بیٹھنے میں اٹھنے میں آدمی کو ہر وقت اپنا چہرہ کہاں رکھنا پڑے گا؟ مسجد حرام۔ کیا یہ عمل کر سکتا ہے؟ قابل عمل ہے؟ نہیں۔ تو اگر حدیث کو آدمی چھوڑ دیں تو اس آیت کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھ پائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم جہاں قرآن کو لیتے ہیں وہیں ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی لیں۔ اس کے بغیر قرآن کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کچھ آیتوں کو سمجھ لے گا لیکن ساری باتیں نہیں سمجھ پائے گا، بہت سی باتیں نہیں سمجھ پائے گا۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے قرآن میں تو اللہ نے کہا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو اللہ نے تو کہا نا آسان کر دیا اللہ نے، اب کیا ضرورت ہے حدیث کی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، نصیحت ماننے کے لیے ہم نے قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ آسان۔ لیکن قرآن میں خالی نصیحت ہے؟ قرآن میں عقائد ہیں، قرآن میں شرعی احکام ہیں، قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات ہیں۔ اگر حدیث کو نہیں دیکھے گا تو آدمی بہت ساری باتیں نہیں جان پائے گا کہ واقعی آیت کس کے بارے میں آئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، انہیں علم والوں کے سوا کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو اب دیکھیے وہاں آسان کہا لیکن یہاں کیا کہا؟ انہیں وہی سمجھ پاتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو قبول کریں اور جس سے آپ نے منع کر دیا اس سے رکیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قول ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے اسے لینا ضروری ہے، وہیں آپ کا عمل بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف باتیں نہیں بلکہ آپ کا عمل بھی ہمارے لیے دلیل ہے،
آپ کی بات سن کے اس پر عمل کرنا ہے اور آپ کو دیکھ کر بھی عمل کرنا ہے. آپ کا عمل بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31-32 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ایک انسان سچ مچ اللہ سے محبت رکھنے والا ہے تو اس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آنا ضروری ہے، اسے سنتوں کی اتباع کرنی پڑے گی. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کریں تو اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا. سچی محبت کی دلیل اتباع سنت، اللہ سے محبت کی دلیل اتباع سنت ہے. اور اللہ کی محبت کو پانے کا یقینی راستہ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اے نبی اگر یہ پیٹھ پھیر کے نکل جاتے ہیں، منہ موڑ کے چل دیتے ہیں، تو جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، لیکن اللہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر دیں، پیٹھ پھیر کے نکل جائیں. اسی لیے کہا کہ اے نبی آپ کہیے اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، اور اگر یہ پیٹھ پھیر کے چل دیتے ہیں تو پھر بتا دیجئے، جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تو جیسے اللہ کی بات کا انکار کرنا کفر ہے، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. تو دونوں کی حیثیت اس اعتبار سے ایک اور برابر ہے. یہ بھی نہ مانے تو کفر، وہ بھی نہ مانے تو کفر. یہ نہیں کہہ سکتا بھائی اللہ کی مانوں گا اور رسول کی نہیں مانوں گا، نہیں بول سکتا ہے، بلکہ اس کو اللہ کی بھی ماننی ہے اور رسول کی بھی. اسی لیے اللہ نے کہا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہو اللہ کی مانو، رسول کی مانو. اور اگر یہ پیٹھ پھیر کے چل دیتے ہیں، دونوں میں سے کسی کا بھی انکار کر دیں، قبول کرنے سے انکار کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. یہ بنیاد ہے، یہ جو آیتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ وہ بنیاد ہے جس کی بنا پر صحابہ نے حدیثوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کیوں ہم یہ آیتیں دیکھ رہے ہیں کہ بھی صحابہ حدیثوں کو کیوں جمع کرتے تھے، کیوں ان پہ عمل کرتے تھے، کیوں ان کو اپنے لیے دین سمجھنے کے لیے بنیاد بناتے تھے، سنت کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، اور ان کی زندگی میں واقعی سنت کا اتنا اہتمام کیوں دکھائی دیتا تھا. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد قرآن میں ہے. کیونکہ ہمارا پورا آج کا دن کا کورس جو ہے یہ اتباع سنت سے متعلق ہے، اور اس کا ایک خاص پہلو ہے کہ صحابہ کی زندگی میں سنت کی اتباع کا اہتمام کتنا تھا. آج پورا دن ہم کو بیٹھنا ہے، تیار ہے بیٹھنے کے لیے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیٹھنا آسان کرے، بولنا بھی آسان کرے، سننا بھی. معلوم دوپہر کے بعد کیا ہوتا، جب اچھا کھا لیتے مضبوط، کھائی میں منع نہیں کر رہا آپ کو،
لیکن آدمی کھانے کے بعد کیسا کرتا؟ بیٹھتا دھیرے 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 دھیرے، پہلے آنکھیں بند ہوتی اس کے بعد کان. ابھی اللہ کا بھی عجیب معاملہ ہے، آدمی کی آنکھیں جب بند ہو جاتی ہیں تو کان بھی اپنے آپ آواز نہیں آتی، تھوڑی دیر کے بعد ایک دھکا لگتا، دیکھتا آدمی یہاں تو بازو والا بولتا رہتا ہے دھیان دو، تو میں سن رہا ہوں، حالانکہ کہاں کہیں اور چلا گیا تھا. دوپہر کے بعد معلوم پڑے گا واقعی ہم لوگ کتنے دھیان سے سنتے ہیں. یہ مواد زیادہ ہے ہمارے پاس، مواد بہت زیادہ ہے. مغرب تک ہم کو بیٹھنا ہے، مغرب کے بعد بھی بیٹھنا ہے، لیکن میرے قبضے میں آپ مغرب تک ہیں. اس کے بعد جو ہیں علماء کے خطابات ہوں گے، تھوڑا وہ عنوان سے ہٹ کے دوسری باتیں ہوں گی، دوسرے عناوین علماء کے ہوں گے، انشاءاللہ اس میں بھی مفید باتیں ہوں گی. تو بعض لوگ مغرب کے بعد چلے جاتے ہیں، نہیں جانا چاہیے. آئے تو پورا ذبح ہو کے جائے آدمی. جب پورا وقت نکال کے آیا ہے تو ادھورا کیوں؟ معلوم نہیں کس مجلس میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے مغفرت کا، ہے کہ جب دینی مجالس میں لوگ بیٹھتے ہیں مغفرت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور آج ہیں ہم، کل نہیں ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں. تو آج جو کر لیے کل پہ ٹالتے رہیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی. یہ جو مجالس ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، اور کتنی عظمت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر دین سمجھ ہی نہیں سکتا آدمی. اس کے سیکھنے کے لیے، اور وہ پاک نفوس صحابہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی سنت کے سیکھنے، سمجھنے، جمع کرنے میں لگا دی، ان کی زندگی کیسی تھی، وہ کس طرح سے اس کے لیے محنت کرتے تھے. آج کے اس ایک دن کے پروگرام میں ہم لوگ کوشش کریں گے کچھ مثالیں اس میں سے ہم دیکھیں. سارا تو نہیں کر سکتے، میں سوچا تھا وہ کتاب لے کر آؤں جس میں سے ساری چیزیں جمع کی گئی ہیں. تقریباً اتنی موٹی کتاب ہے وہ، اتنی، اس سے چھوٹی نہیں ہے. سارے صحابہ کی زندگی کے احوال اس میں ہے. تو کچھ باتیں ہم مثال کے طور پر دیکھیں گے. تو آج کا پورا دن ہے، تو مسلسل آپ اگر کوئی مفید بات اس میں آتی ہے اس کو نوٹ بھی کریں، کیونکہ آدمی سنتا ہے لیکن بعد میں سارا یاد رہتا نہیں. تو جو باتیں آپ کو اہم لگیں اس کو آپ نوٹ بھی کریں تاکہ آپ کے لیے بعد میں بھی وہ مفید ہو. نوٹس جو آپ کے ہیں اس پہ سب سے پہلے اپنا نام اور نمبر لکھیے. کہیں بھی رکھ کے چلے جائیں گے چائے پینے کے لیے اور پھر دوسروں کے نوٹ لینے کے لیے جھگڑا کریں گے اس سے، یہ میرا ہے، وہ بول رہا ہے یہ میرا ہے. اپنا نام لکھ دیجئے تاکہ کوئی آپ سے اختلاف نہ کر پائے. اور آپ کے نوٹس اگر کسی اور کو بھی مل جائیں وہ فون کر کے آپ کو دے سکے، ہے نا، یہ اچھا طریقہ، آسان ہے. تو اپنا نام اور نمبر لکھیے اس کے اوپر. ایسا لکھیے کہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، اور آگے ہو کے بیٹھیں، اس لیے کہ ابھی اور لوگ آنے باقی ہیں اور ان کے لیے جگہ اگر ملتی ہے، حدیث میں جیسے آیا ہے کہ خیر المجالس اوسعها، مجالس میں بہترین مجلس سے وہ ہیں جن میں آنے والوں کے لیے وسعت رکھی جائے. اچھی مجلس وہ ہے جس میں آنے والوں کے لیے جگہ بنے. تو اگر ہم جگہ بناتے ہیں تو ہم ان لوگوں میں ہوں گے جو دوسروں کے بیٹھنے اور سننے اور ان کے لیے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے والے بنے. ہو سکتا ہے ان کے سارے دن بیٹھنے میں ہم کو بھی ثواب مل جائے کیونکہ ہم نے ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی. کتنی بڑی نیکی ہے، دن بھر وہ سن رہا تکلیف اٹھا کے، آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ نے اس کے لیے جگہ بنائی. کوئی آدمی آیا دیکھا یہ تو فل ہو گیا، چلا گیا چائے پینے کے لیے، پھر گھر کو چلا گیا، بیوی کا فون آیا تو. لیکن آپ نے اس کے لیے جگہ بنائی، آیا بیٹھا، پھنس گیا مطلب نہیں جا پا رہا، دروازہ بھی بند ہو گیا، تو سارا دن جو بیٹھا اس کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. آپ کے عمل کو دیکھ کر آدمی ویسے عمل کرے، چاہے نماز ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے کوئی اور عمل ہو. ان اعمال میں اتباع ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی تعلیم دی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ آپس میں اختلافات اگر پیدا ہوں، چاہے وہ جائیداد کے اختلافات ہوں، چاہے نکاح طلاق کے معاملات ہوں، چاہے وہ زندگی کے کوئی بھی معاملات ہوں، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، یہ فرقہ صحیح کہ وہ فرقہ صحیح، یا زمین کے اختلافات میں تیری زمین یا میری، یا جائیداد کے اختلافات کہ میرا حصہ کتنا تیرا حصہ کتنا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو حجت بنایا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں، تمہارے حاکم اور تمہارے علماء۔ اولو الامر کہتے ہیں پیپل آف اتھارٹی کو، ایسے لوگ جن کے پاس اتھارٹی ہو حکم دینے کی۔ تو اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، اور اولو الامر کی مانو۔ سلف ابن عباس اور دوسرے صحابہ یا علماء نے اس بارے میں کہا، اس سے مراد دو لوگ ہیں، ایک ہیں علماء اور دوسرے ہیں حکام، ان دونوں کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن پھر بھی اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، کسی چیز میں اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائیں تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو فیصلے کے لیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو۔ ذالک خیر، یہی خیر ہے، یہی بھلائی ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی اچھی بات ہے، یعنی یہ اپنی ذات میں خیر ہیں اور اس کا انجام بھی خیر ہے۔ کیا خیر؟ کہ تم اپنے آپسی اختلافات کو فیصلے کے لیے پیش کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک تو اس آیت میں اللہ نے حکم دیا اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور اولو الامر کا بھی حکم دیا، لیکن اولو الامر کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں۔ اسی لیے اولو الامر میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ایک عالم بول رہا ایسا، ایک عالم بول رہا ایسا، اب ان میں اختلاف ہو گیا تو، یا دو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ تو کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو کس کی طرف پھیرو؟ اب اولو الامر کو ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، اب دو ہی بچ گئے، کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو پھیر دو فیصلے کے لیے۔ یہ نہیں کہا صرف اللہ کی طرف پھیرو کیونکہ فیصلہ اللہ کا چلے گا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس معاملے کو لوٹاؤ فیصلے کے لیے کس کے پاس؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ آپ کے پاس معاملات لے کر آتے تھے، آپ کی وفات کے بعد کیسے جائیں؟ قبر پہ جائیں؟ نہیں، آپ کی وفات کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو پلٹانے کا معنی اس طرح سے ہے، اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اللہ کی کتاب قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو کتاب و سنت کی طرف معاملے کو پلٹایا جائے گا فیصلے کے لیے۔ پھر دو عالموں میں اختلاف ہو جائے، اس کا فیصلہ کتاب و سنت سے لیا جائے گا، اور یہی صحابہ کی زندگی میں ہوتا تھا۔ آگے ہم وہ دیکھیں گے، وہ ظہر بعد آئے گا شاید، تو وہ جو حصہ ہیں ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ صحابہ کیسے لوٹاتے تھے اپنے اختلافات کو، یہاں تک کہ مسلمانوں کا خلیفہ اپنی بات واپس لیتا تھا جب اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی تھی، قرآن بھی نہیں، حدیث بھی پیش کی جائے وہ اپنا فیصلہ کینسل کر دیتا تھا۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ قرآن میں ہم کو بتایا گیا کہ اختلافات کا فیصلہ، اب اختلاف تو ظاہر بات ہے قیامت تک ہونے والے ہیں، تو ان اختلافات کا فیصلہ کیسے کریں؟ صرف قرآن کی بنیاد پر نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیش کرو، تو ظاہر بات ہے رسول کی تو وفات ہو گئی، منکرین حدیث کو آپ کو دلیل دینا ہے، تو آپ بتائیں گے بھائی رسول کی تو وفات ہو گئی، اللہ نے ایسا حکم دے دی جس پہ عمل نہیں کر سکتے کیا؟ ہمارے آپس کے اختلاف ہم کو پیش کرنے کے لیے کہا گیا اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لوٹاؤ، کیسے؟ تو کہے گا قرآن، تو کہ پھر حدیث نہیں آتا اس میں، کیونکہ صرف اللہ نہیں کہا، اللہ بھی کہا اور رسول بھی کہا۔ جب تم نے اللہ کی جگہ تم نے دیا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کی بات، تو پھر رسول کا معنی رسول کی بات کیوں نہیں لے رہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف پھیر دے، یعنی کتاب و سنت کی طرف اس بات کو پلٹائیں، اس اختلاف کو پلٹائیں، اس معاملے کو لوٹائیں تاکہ وہاں سے فیصلہ آئے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، اور آگے بڑھتے ہیں۔
اللہ کا فیصلہ جیسے ماننا ضروری ہے ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن کی بات تو کمپلسری ہے، حدیث کی بات مانے تو ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، نہیں مانے تو کوئی بات نہیں، بول سکتے ایسا؟ جیسے اللہ کی بات ماننا ضروری ویسے رسول کی بات ماننا ضروری، جیسے اللہ کا فیصلہ تسلیم کر لینا اختلاف میں ضروری ویسے رسول کا فیصلہ ماننا بھی ضروری۔ اس کا معاملہ اتنا ضروری ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، چھوڑ پکڑ کر رہا ہے، اچھا حی علی الفلاح، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اس آیت میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز بھی اس بات کی گنجائش اجازت نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں تو اس کے بعد بھی ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ آپ دیکھیے آیت کیا بتا رہی ہے، کسی مومن مرد کے لیے تو اپنے آپ کو ایمان والا مانتا ہے تو اپنے آپ کو ایمان والی مانتی ہے۔ اللہ نے خاص عورتوں کا بھی ذکر کیا یہاں پر، کسی مومن مرد کے لیے، یعنی عورتیں نہ سمجھ ساری باتیں مردوں کے لیے ہو رہی، بھائی ہمارا معاملہ نہیں ہے اس کے اندر، نہیں، عورتوں کا بھی معاملہ ہے، عورتوں کا بھی معاملہ ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، کسی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں، اجازت نہیں، پرمیشن نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں پھر ان کے پاس اختیار باقی رہے۔ وہ کہیں ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، لیکن ہم سوچیں گے عمل کرنا کہ نہیں کرنا، اختیار باقی ہے نہیں، حکم آ گیا، ماننا لازم ہے، آپشن ہے اس کے اندر نہیں کہ عورتوں کے لیے پردہ آیا اب وہ کہیں نہیں پردہ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پردہ کریں گے، کر سکتے ہیں ایسا نہیں، یا ہم فلاں سے کریں گے فلاں سے، اختیار باقی ہے نہیں باقی۔ مردوں کے لیے فلاں مسئلے میں آ گیا، حکم آ گیا، تجارت میں تم کو ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے، یہ جائز ہے یہ حرام ہے، وہ کہے نہیں تھوڑا مالدار ہونے دو اس کے بعد میں اس پہ عمل کروں گا، سود سے بچوں گا، اختیار ہے اس کو نہیں، حکم آ گیا، چوائس ختم، اس کے بعد چوائس باقی رہتی نہیں۔ تو اختیار تب تک باقی رہتا ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ آ جائے، فیصلہ آ جانے کے بعد اختیار ختم۔ پہلے دیکھیے آپ صحابہ شراب پی لیا کرتے تھے کیونکہ حرمت نہیں آئی تھی، لیکن جب حرام کا ذکر آ گیا جیسے ہم حدیث میں آج دیکھیں گے، جب حکم آ گیا اب اختیار ہے نہیں ہے، تھوڑی سی پی کے دیکھتا ہوں میں، ہاں غم بلانے کے لیے بہت ٹینشن ہے، کر سکتا نہیں، زیادہ نہیں پیتا میں، تھوڑی پیتا بہت، تو اتنی تھوڑی پیتا میں، کر سکتا، اختیار باقی ہے نہیں، اب اختیار چوائس نہیں ہے، اب تیرا اختیار ختم ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد۔ نماز کا حکم آ گیا، اب اختیار، اذان اس نے سنی، اختیار باقی ہے، کل سے انشاءاللہ نماز پابندی سے پڑھوں گا، اختیار ہے اس کو نہیں ہے، اختیار تہجد میں ہے کیونکہ تہجد فرض ہے نہیں، لیکن فجر کی نماز میں اختیار ہے، پڑھو کہ نہیں پڑھو، پڑھو کہ نہیں کل سے پڑھیں گے، اختیار ہے اس کو نہیں ہے، اب جانا ہی اس نے۔ تو کہا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد کے لیے کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز بھی اس بات کی گنجائش نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہے، اور اگر اختیار پھر بھی مانتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یاد رکھو جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بہت کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ معلوم ہے کہ جیسے اللہ کی نافرمانی گمراہی ہے، قرآن کے خلاف چلنا گمراہی ہے، ویسے ہی نبی کے حکم کے خلاف چلنا بھی گمراہی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے میں قرآن پہ عمل کرتا، حدیث پہ نہیں کیا تو چلتا، نہیں، جہاں اللہ کا حکم ماننا لازم، رسول کا بھی ماننا لازم، جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی گمراہی ہے
وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی بھی کیا ہے؟ گمراہی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول کا حکم آنے کے بعد اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ آگے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان ہی کا انکار کر دیا ہے ایسے آدمی کے جو رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ یہ بہت سخت آیت ہے، اور اس میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، ہرگز نہیں، وَرَبِّكَ، اے نبی آپ کے رب کی قسم۔ قسم کون کھا رہا؟ ہاں، کس کی قسم کھا رہا؟ اپنی قسم۔ کتنی بڑی قسم ہے آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اے نبی بالکل نہیں، فلاں آیت ہی 9 سے شروع ہو رہی ہے، ہرگز نہیں، اے نبی وربک، آپ کے رب کی قسم۔ اچھا، مخلوق کے رب کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اس میں تعظیم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے رب کی قسم، ہرگز نہیں اے نبی، لا یؤمنون، قسم کس چیز پہ کھائی؟ وہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، وہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ لا یؤمنون کون؟ آگے اللہ نے بیان کیا حتی، 3 چیزیں یہاں پر ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ لوگ آپس کے اختلافات میں آپ کو جج تسلیم نہ کریں۔ دیوبندی، بریلوی، فلانے، یا زمین جائیداد، یا حلال حرام، یا صحیح غلط، اس طرح کے جتنے بھی اختلافات آپس میں ہوتے ہیں، اس میں اے نبی جب تک کہ آپ کو فیصلہ کرنے والی اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں، وہاں سے فیصلہ آ گیا ماننا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں مانتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کا فیصلہ فائنل، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسری بات اور ہونا چاہیے، فیصلے کے لیے مان تو ٹھیک ہے نبی کا فیصلہ جو بھی ہے وہ، لیکن فیصلہ آیا اپنے خلاف نہیں بھی آ سکتا، فیصلہ اپنے حق میں بھی آ سکتا، اپنے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اے نبی آپ جو بھی فیصلہ کر دیں اس سے اپنے جی میں کوئی تنگی، مخالفت اور حرج نہ پائیں۔ فیصلہ تو آیا، بولے ٹھیک ہے دیکھیں گے حدیث میں کیا ہے، دیکھا تو اپنی خلاف جا رہی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا سمجھتا ہے کہ نہیں میرے حساب سے آئے گا فیصلہ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا حدیث سامنے آ گئی جو اپنے فیور میں نہیں ہے، تو دل میں آ رہا ٹھیک نہیں فیصلہ ہے، دل میں کیا آ رہا ہے؟ راضی اس سے دل میں نہیں ہے۔ تو اگر راضی نہیں ہے نبی کے فیصلے پر، چاہے زبان سے بولے صحیح ہے لیکن دل میں اگر راضی نہیں ہے، غلط فیصلہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو غلط قرار دے اپنے اندر، اور اس کے لیے مخالفت ہو، اپوزیشن ہو اندر، اگر ایسا حال ہے کہ اس کو صحیح نہیں مانتا ہے، تو ایسا آدمی بھی ایمان والا ہے نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس سے اپنے جی میں، اس کے خلاف اپنے جی میں کوئی تنگی نہ پائیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جب تک کہ آپ کے فیصلے کو پوری طرح تسلیم نہ کر لیں، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اتنا لوں گا اتنا نہیں لوں گا۔ بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، بات تو صحیح ہے لیکن میں تھوڑا اس میں سے مانتا، آدھی بات مانتا آدھی نہیں مانتا، کر سکتے ایسا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فیصلہ دیں کہ یہ بھی حرام یہ بھی حرام، ایک ہی حدیث میں بتائیں یہ کرو یہ بھی کرو، کہ ٹھیک ہے میں یہ تو کروں گا لیکن یہ نہیں کروں گا، یہ تو مانتا میں لیکن یہ نہیں مانتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ مانے اور کچھ نہ مانے چلے گا نہیں۔ وہ یسلم تسلیما، پوری طرح اس کو تسلیم کریں، اور ظاہراً و باطناً تسلیم کریں۔ کوئی آدمی کہے میں مانتا لیکن عمل نہیں کروں گا، چلتا نہیں، اس کو دل سے بھی ماننا پڑے گا اور عمل کے لیے بھی راضی ہونا پڑے گا، بھلے وہ آج عمل نہ کرے گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے میں اس کو دل سے تو مان لیا، میں کبھی اس میں عمل نہیں کرنے والا، میں اگر ایسا کہتا ہے تب بھی مسلمان نہیں ہے، عمل کرنے سے انکار کر دے تب بھی کافر ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔
انکار کرنا کفر ہے، عمل نہیں کر پانا گناہ ہے۔ کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم توڑ رہا ہے، وہ گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ شراب پی رہا ہے لیکن بولتا اللہ، پینے کے بعد جب ہوش آتا بولتا کتنی بار کوشش کرتا چھوڑنا لیکن چھوٹتا نہیں، اللہ معاف کر، مسجد میں جاتا ہے جمعہ کے دن اور توبہ کرتا اللہ سے، یا کسی اور وقت میں توبہ کرتا ہے۔ ایسا آدمی گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف بھی کر دے توبہ کرنے کی وجہ سے۔ توبہ کرتا توڑتا، توبہ کرتا توڑتا، لیکن توبہ تو کر رہا نا، معافی تو مانگ رہا اللہ سے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن پیتا نہیں ہے۔ شراب پسند نہیں مجھ کو، لیکن کوئی دوسرا آدمی پی رہا ہے اور اس کو کوئی مولوی صاحب روک رہے ہیں، کیوں شراب پیتا تو؟ بولے پینے دو نا، اس کا آپ کا کیا جاتا، اپنے پیسے کی پی رہا نا، اپنے پیسے کی پی رہا ہے تو آپ کا کیا جاتا ہے اس میں؟ مولوی صاحب کہہ رہے غلط ہے، شراب پینا حرام، اس کی مرضی، پیے نہ پیے، پینے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو حرام لگتی نا، آپ مت پیو، اس کو پینا ہے نا، پینے دو، پی رہے باپی۔ اگر ایسا کرتا ہے، اس نے کیا کیا؟ اگر وہ اس کو حلال قرار دیتا ہے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے، حرام کو اگر حلال بناتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، استحلال کفر ہے۔ اللہ کے فیصلے کو غلط بتائے، رسول کے فیصلے کو غلط بتائے، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اگر آدمی عمل نہیں کر رہا گنہگار ہے، لیکن آدمی اگر برائی سے بچتا ہے لیکن برائی کو برائی نہیں مانتا، جس کو اللہ اس کے رسول نے برا کہا ہے، یہ کفر ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ فرق سمجھ میں آیا؟ ورنہ کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں ہم۔ عمل نہیں کر رہا گنہگار ہے، لیکن انکار کر دیں حکم کا، جیسے ابلیس نے اللہ کے حکم کا کیا کیا؟ انکار کر دیا اس نے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا مت جاؤ پیڑ کے قریب، گئے نا، توبہ کی، اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا اللہ نے۔ حکم ٹوٹا ادھر بھی اور ادھر بھی ٹوٹا، لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے توبہ قبول بھی کر لی، لیکن ابلیس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا۔ دونوں میں فرق ہے، اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا تاکہ دونوں طریقے انسان کو اور خصوصاً اہل ایمان کو بتایا جائیں، ہمارے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم سے بھول چک ہوگی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا کبھی انکار نہیں کرنا، اس کو مان لینا، ٹھیک ہے بھائی میں غلط ہو رہی، میرے سے غلطی، اللہ تعالیٰ بچائے، دعا کرو میرے لیے، کوشش کروں گا میں، یہ یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ بھی برا ہے کہ آدمی گناہ کریں، لیکن ایک انسان کا سرے سے انکار کر دینا یہ زیادہ خطرناک ہے، اس سے آدمی اسلام سے اور ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ اس وقت تک کے ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے نبی ایک، آپ کو اپنے معاملات میں، اختلافات میں فیصل نہ مان لیں، فیصلہ کرنے والی اتھارٹی نہ مان لیں۔ نمبر دو، جو فیصلہ آپ دیں اس سے اپنے جی میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ نمبر تین، آپ کے فیصلے کو پوری طرح قبول کریں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ جب تک یہ تین کام نہیں کرتے تب تک کہ وہ واقعی ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اسے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کتنا میٹر کرتا ہے، آپ کی باتیں ماننا کتنا ضروری ہے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ظاہر بات ہے جب اتنا ضروری ہے رسول کی بات ماننا، تو اس بات کو جمع کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو پہنچانا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ساری چیزیں اس بنیاد پر جڑی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے اور لوگوں تک پہنچانے، اس کو یاد کرنے، لکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کا مذاکرہ کرنے، اور اسی طرح سے اس کو تمام چیزوں پر، اپنی عقل پر، سماج کے رواج پر اور لوگوں کے فیصلوں پر، حاکم کے فیصلے پر بھی ترجیح دی، اور ان احادیث کی حفاظت کر کے ہم تک اس کو پہنچایا۔ اور ہر زمانے میں محدثین نے اس کا اہتمام کیا، نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ کیں، بلکہ ان تک وہ بات کس کے ذریعے سے پہنچی، اس چین آف نریشن کو، اس سند کو بھی محفوظ کیا، تاکہ کل آنے والے دور میں کوئی آدمی یہ نہ بول سکے یہ نبی کی بات ہے پکا کیسا۔ اگر آج ہمارے پاس سند نہیں ہوتی
کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں سند رہے کہ منکرین حدیث انکار کر رہے. آپ سوچو ان کے پاس تو آ جاتا یہ کیسے معلوم پڑا کہ یہ رسول کی حدیث ہے. تو محدثین نے سندوں کا بھی کیا کیا, حفاظت کا اہتمام کیا. یعنی ڈبل کا, ہم سے حدیث یاد ہوتی نہیں, انہوں نے حدیث تو یاد کی, حدثنا فلان حدثنا فلان اخبرنا سمعت, اس طرح سے انہوں نے پورا, کبھی کبھی سند میں 10 آدمی آ جاتے ہیں اور کبھی اس سے بھی زیادہ, کیونکہ جتنا بعد والی کتاب ہوگی اس میں راوی اتنے زیادہ ہوں گے. کم از کم 3 تو آ جاتے ہیں. امام مالک کی کتاب آپ دیکھیں موطا, اس میں کم سے کم 3 تو راوی ہوتے ہیں. مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک کی سندیں بہت اوپر ہیں کہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں حدیث نافع سے یا سالم سے, وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے, وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو امام مالک کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں. نافع اور عبداللہ ابن عمر جو ہیں 2 ہی لوگ ہیں, ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آتی ہے. تو انہوں نے سندوں کو بھی محفوظ کیا. آج کے اس پورے پروگرام میں شام تک ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے صحابہ, اور اس میں ہم دوسروں کا ذکر نہیں کریں گے. آج کے درس میں ہم لوگ صرف صحابہ کے واقعات دیکھیں گے کہ صحابہ کیسے حدیث کو سننے کا شوق رکھتے تھے. کیا دیکھیں گے ہم لوگ؟ کیسے حدیثیں سننے کا شوق رکھتے تھے, اس کے بارے میں لکھنے کا, یاد کرنے کا اہتمام کرتے تھے, اس کی حفاظت کے لیے آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے تھے, اس کے لیے سفر کر کے جاتے تھے, خط و کتابت سے معلوم کرتے تھے, ایک دوسرے سے پوچھتے تھے, کس طرح سے حدیثوں پہ عمل کرتے تھے, حکم پورا کرتے تھے, منع کی بھی چیز سے رکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کس طرح سے وہ لوگ دوسروں کی باتوں پر حدیث کو ترجیح دیتے تھے, اور کس طرح سے حدیث کی غیرت ان کے دل میں تھی, سنت کی غیرت ان کے دل میں تھی. اس کی مخالفت اگر کوئی کرے تو اس پہ انکار کرتے تھے, اس کو ڈانٹتے تھے, تعلق بھی توڑ دیتے تھے. اور کیسے وہ سنت کی اتباع کی لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور بدعات سے لوگوں کو روکتے تھے. آج کے اس خطاب میں ہم ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے. اب ہم شروع کرتے ہیں صحابہ کے واقعات. اس میں تقریباً 26 فصلیں ہیں. کتنی فصلیں ہیں؟ 26. یہ سیکشنز ہیں. سیکشنز کے اندر اور روایات اور واقعات کبھی 1 ہے, کبھی 2, کبھی 3, کبھی 4, کبھی 5 بھی آئے گی اس کے اندر. تو ہم مختلف فصلوں میں اس کو دیکھیں گے, سیکشنز میں دیکھیں گے, ایک ایک عنوان لے کر. سب سے پہلی چیز یہ کہ صحابہ میں حدیث معلوم کرنے کا کتنا شوق تھا. سب سے پہلی چیز یہی ہونا چاہیے کہ جب واقعی دین میں اتنی اہمیت ہے, آگے آ جائیں اور یہ ابھی بولنے نہ لگائیں, خود سے ابھی کیا کریں, تھوڑا سا جگہ پہ نہ ہلیں. ہاں آئیے, آگے آئیے, جگہ بنائیے لوگوں کے لیے. اور جب بھر جائے تو پھر لوگوں کو اوپر جانے کے لیے کہیں, باہر نہیں, جگہ نہیں, جاؤ, جلدی نہیں آنے آتا کیا. لوگ کیسے کیسے دور سے بھی آ رہے ہیں, تو کسی کے آنے میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے. بدگمانی نہیں کرنا. ہاں لیٹ آتے کیا, 10 بجے کا ٹائم دیکھ رہے کتنا ہے, اب کہاں سے آیا آدمی وہ بھی دیکھیے, ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے شہر سے آیا ہو. اگر کسی کو جگہ نہ ملے وہ اوپر کے حصے میں بھی جا سکتے ہیں. صحابہ میں حدیثیں معلوم کرنے کا کتنا شوق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جاننے کا شوق ان کے دلوں میں تھا. آئیے دیکھتے ہیں, اس شخصیت سے شروع کرتے ہیں جن کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں. کون ہے وہ؟ ابو ہریرہ. شیعہ بہت چڑھتے ہیں ان سے, اسی سے شروع کریں گے ہم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی 5000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. اچھا, ان کا پیریڈ کتنا ہے ساتھ میں؟ مشکل سے 2.5 سال. مشکل سے, بہت بعد میں یہ ایمان لائے تھے.
آپ کو معلوم ہوگا ایک صحابی آئے تھے اللہ کے رسول، اور یہ یعنی طائف والوں میں سے ہیں، یہ اس طرف کے ہیں کہ بہت بعد میں ایمان لائے، لیکن پھر ایسا چمٹے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک ایک بات آپ کی سنتے تھے اور اس کو یاد رکھتے تھے۔ آگے ان کا واقعہ آئے گا، اور ان کی کئی واقعات اس میں ہیں جو سارے پہلو ہم کو واضح کریں گے، ان کی حدیث اتنی ساری کیوں۔ آج دیکھتے ہیں ہم سب سے شروعات میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں اتنی زیادہ حرص تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گواہ ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا گواہی ہوگی۔ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق سعادت مند کون ہوگا؟ وہ سب سے خوش قسمت آدمی کون ہوگا جس کو قیامت کے دن آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ کیا آپ سفارش کریں گے جنت میں جانے کے لیے؟ اللہ اس کو بھی جنت میں ڈال دے۔ کون آدمی ہوگا وہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا حقدار خوش قسمت آدمی کون ہوگا وہ بتائیے، کہا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا حدیث میں جو تمہاری حرص میں نے دیکھی ہے، حدیث جاننے معلوم کرنے کے تعلق سے جو تمہارے دل میں تڑپ اور حرص اور چاہت میں نے دیکھی ہے، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں پوچھے گا۔ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا، ظن عربی میں یقین کے لیے بھی آتا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، قیامت کے دن مومن کیا کہے گا؟ مجھے یقین تھا حساب ہونے والا ہے۔ تو وہاں لفظ کیا آیا؟ ظننت، ظن گمان کو بولتے ہیں، لیکن بعض جگہ گمان کی بجائے وہ یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا تمہاری حدیث کے بارے میں جو حرص میں نے دیکھی ہے، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی اور پوچھے گا نہیں۔ اور پھر آپ نے جواب دیا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار انسان وہ ہوگا، سب سے خوش قسمت انسان وہ ہوگا جو اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اس کلمے کا اقرار کرے، لیکن کیسا؟ دکھاوے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے نہیں، دل کے اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ قیامت کے دن ایسے مخلص توحید والے کے لیے میری سفارش ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پانے کے لیے نعرے کافی نہیں ہیں، بلکہ نعروں کی کوئی بنیادی نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ توحید ہونا چاہیے، اور توحید میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب العلم میں، صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 99 پر اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حدیث معلوم کرنے کی بہت حرص تھی۔ حرص کا معنی ہوتا ہے لالچ، اندر سے جس کو ہم کہیں چاہت ان کی بہت دل میں تھی کہ میں معلوم کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے پوچھتے بھی تھے، اور جیسا اس حدیث میں بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف دل میں حرص بلکہ حاضر ہو کر آپ کی باتیں سننا، اس کا بھی اہتمام صحابہ کی زندگی میں تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ اِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ایک انصاری تھے میرے پڑوسی، ہماری ترتیب یہ تھی کہ جس دن وہ نہیں جا پاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا جاتا، آنے کے بعد میں جو کچھ بھی ہوا ان کو بتاتا۔ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَهِدَهُ
اتانی بما یکون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس دن میں نہیں جا پاتا اور میرا پڑوسی چلا جاتا، وہ صاحب جاتے، جو کچھ بھی ہوا وہ آ کے مجھ کو بتاتے، ہماری ایسی باری تھی۔ امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7256، صحیح مسلم حدیث نمبر 1479۔ ایک اور روایت میں جسے امام البخاری نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کنت انا وجار لی من الانصار، یہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس ہے، ڈھونڈ رہے آپ لوگ کہاں گئے؟ ہم لوگ کو آخری تک کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے، نوٹ چھپنے کے بعد بھی کچھ روایتیں آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ کنت انا وجار لی، میں اور میرا پڑوسی، من الانصار جو انصاری تھے، فی بنی امیہ بن زید وہی من عوالی المدینہ، مدینہ کے عوالی میں ایک علاقے میں ہم رہتے تھے، اور وہ بنو امیہ ابن زید میں سے تھے، اس قبیلے کے تھے، اس خاندان سے تھے۔ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باری باری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے۔ يَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا، ایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر رہتا، اگلے دن وہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ فَإِذَا نَزَلَ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، جب میں آپ کے ہاں ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا تھا، وحی وغیرہ کے تعلق سے جو باتیں آپ کے پاس ہوتی تھیں، قرآن نازل ہوا، آپ نے سمجھایا، آپ نے حکم دیا، آپ نے منع کیا، جو بھی باتیں ہوتی میں وہ لے کر آتا۔ وَإِذَا نَزَلَ فَعْلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جس دن وہ پڑاؤ ڈالتے آپ کے پاس، وہ بھی سارا سنتے، سمجھتے، سیکھتے اور آ کے مجھ کو بتاتے ہیں۔ یہ کس کا حال ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پڑوسی کے ساتھ ان کی جوڑی تھی، ایک دن میں درس میں جاؤں گا، ایک دن تم جانا۔ جس دن میں جاؤں گا، کہ روزانہ اگر جائیں گے کام کاج کون کرے گا بھائی؟ تجارت کرتے تھے، حضرت عمر آگے بھی آئے گا، وہ تجارت کرتے تھے، تو اب تجارت بھی کرنا ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھانا ہے، روزانہ تو نہیں جا سکتے۔ لیکن روزانہ اگر نہیں جائیں گے تو علم سے محروم رہیں گے، حدیث سننے نہیں ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم نہیں جان پائیں گے۔ تو تجارت بھی ہو اور علم بھی حاصل کریں، تو دونوں کی جوڑی تھی۔ ایک کام کرو، پڑوسی سے اس طرح سے جوڑی بنا لی تاکہ جا کے سننے کے لیے ایک محنت اور بڑھ نہ جائے، مشکل بڑھ نہ جائے۔ ایک دن میں جاؤں گا، تم کام پہ جاؤ، اور ایک دن تم جانا، میں کام کاج میں لگا رہوں گا۔ لیکن دونوں ایسا کریں گے کہ وہاں مجلس میں جو کچھ ہوا ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ ہم لوگ کرتے ایسا؟ یہ عمر بن خطاب ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب اتنے عقل مند انسان، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا ہے نہیں، اگر ہوتا تو یہ ہوتے۔ اتنا انٹیلیجنٹ آدمی کہ جو علمی اعتبار سے اتنا اونچا مقام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن علم کے محتاج اپنے آپ کو مانتے تھے۔ کوئی بات مجھ سے حدیث کی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ جوڑی بنا رکھی تھی پڑوسی سے کہ تم مجھ کو بتانا، میں تم کو بتاؤں گا، برابر سرابر ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ کس معاملے میں؟ علم کے معاملے میں۔ تو ہم آپ دیکھیں، جس دن ہم نہیں آ پاتے کسی درس میں، اس درس میں کیا ہوا، علماء کی خطابات میں کیا ہوا، ہم دیکھتے سنتے۔ یہ شوق علم کا ہونا چاہیے۔ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کا یہ شوق تھا، یہی وجہ ہے کہ اتنا اونچا مقام ان کا ہوا۔ تو حدیث کے سننے کے لیے اس کا اتنا اہتمام کرنا صحابہ کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے بھی حدیثیں معلوم کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بات ان کے پاس نہیں ہوتی تو کیا کرتے؟ آپس میں ایک دوسرے سے حدیثیں پوچھتے۔ عامر ابن سعد ابن ابی وقاص اپنے والد سعد ابن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہ سمعہ یسأل اسامہ ابن زید، حضرت سعد ابن ابی وقاص، اسامہ ابن زید، یہ دونوں صحابی ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص بھی صحابی ہیں، اسامہ ابن زید بھی صحابی ہیں۔ تو حضرت سعد حضرت اسامہ سے حدیث پوچھ رہے تھے، ماذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطاعون، کہ تم نے تعاون کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟
مجھ کو بتاؤ. فقال اسامہ، حضرت اسامہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون رجز او عذاب ارسل علی بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم. حضرت اسامہ نے کہا میں نے حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ طاعون ایک عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ڈالا، یا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر اللہ نے اس کو نازل کیا. طاعون اللہ کی طرف سے بیماری تو تھی لیکن وہ کیا تھا؟ ایک عذاب تھا. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، جب تم سنو کہ کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو تم اس بستی میں مت جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، اور اگر تم کسی بستی میں ہو اور وہاں طاعون پھیلا ہوا ہو تو اس بستی سے بھاگ کے کسی اور بستی میں مت جاؤ. طاعون کیا تھا؟ اللہ کا عذاب تھا. اللہ نے بنی اسرائیل پر بطور عذاب اس کو نازل کیا. تو اگر آج بھی کسی بستی میں طاعون پھیل جائیں تم خود اس بستی میں جاؤ مت، اور اگر تمہاری بستی میں طاعون پھیلیں اس کو چھوڑ کے بھاگو مت. تو صحابی نے کیا کہا؟ آپ نے کیا سنا طاعون کے بارے میں اللہ کے نبی سے، ہم کو بتاؤ ذرا. تو آپس میں ایک دوسرے سے بھی وہ لوگ حدیثیں پوچھتے تھے. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. حوالے آپ کے پاس ہے، اس لیے میں حوالہ تفصیلی نہیں دوں گا، اتنا ٹائم بچے گا اپنا. نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جاننے کا شوق، اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو جاننے کا شوق. کیا فلاں عمل کیسے کرتے تھے، آپ کے افعال کے بھی جاننے کا شوق ان میں تھا. بڑے تو بڑے بچوں میں بھی یہ شوق تھا. ہمارے بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ان میں سنتوں کو جاننے کا شوق ہو، سنتوں کو جاننے کا شوق ان میں ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بت فی بیت میمونۃ لیلۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہا. کہتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں میں نے قیام کیا. حضرت میمونہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس رات انہی کے ہاں تھا. حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریاں ہوتی تھیں، ایک دن اس بیوی کے پاس، دوسرے دن اس بیوی کے پاس. تو کہا کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت میمونہ کے ہاں تھی میں نے ان کے ہاں قیام کیا. کیوں؟ نوجوان تھے، کم عمر تھے ایک دم. کہا میں نے اس لیے قیام کیا لِأَنظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِاللَّيْلِ. میں نے اس لیے قیام کیا کہ دیکھوں کہ رات میں تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے ہیں. بچہ ہیں لیکن اس کی چاہت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے کیسا ذرا دیکھنا ہے مجھ کو. تو اس کے لیے کیا کیا؟ اپنی خالہ کے یہاں رات میں قیام کیا. وہاں جاؤں گا اور اب کیسے معلوم پڑے گا؟ پوچھ کے بھی تو معلوم کر سکتے تھے نا. نہیں، میں دیکھوں گا، اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں. تو کم عمر بچوں کا بھی حال یہ تھا. نوجوان تھے، ابھی بالکل بالغ ہوئے نہیں ہوئے، ایسی عمر میں تھے وہ، لیکن ان میں شوق تھا سنت کو جاننے کا. تو اس کے لیے خاص اہتمام کیا کہ اپنی خالہ کہ میں آج آپ کے پاس رکوں گا ہاں رات میں، ٹھیک ہے آ جاؤ. کہتے میں بھی لیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، آپ کی زوج محترمہ لیٹی. پھر رات کو آپ اٹھے. لمبی روایت ہے، میں مختصر حصہ اس کا ذکر کر رہا ہوں. رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے آنکھیں ملی، نیند کے کیفیت کو اپنے سے زائل کیا. تو کہتے پھر میں بھی اٹھا. یہ سو نہیں رہے تھے لیکن پڑے ہوئے تھے، بس دیکھنا ہے بھائی، جہاں سے اب اٹھ گئے اور میں سویا رہا تو کہتے میں بھی اٹھا لیکن میں نے ایسا کیا جیسے میں سویا ہوا تھا. تو میں نے بھی آپ کی آنکھیں ملی تو میں نے بھی آنکھیں ملی. پھر آپ باہر گئے اور آپ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، سورہ آل عمران کی آخر کی آیتیں، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کے آخر تک. پھر آپ آئے اور آپ نے وضو کیا، آپ نے مسواک کی اور وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے. کہتے ہیں میں نے بھی اٹھا، میں نے بھی مسواک کی، میں نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا، لیکن بائیں جانب آ کے کھڑا ہوا. کدھر؟ رائٹ میں نہیں. کدھر؟ بچے تھے، کم عمر تھے، معلوم نہیں تک کہاں کھڑا ہونا. جب دو ہی آدمی ہو تو کیسے کھڑے ہونا؟ لیفٹ میں آ کے کھڑا ہو گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کان پکڑ کے کھینچ کے مجھ کو دائیں طرف کیا، کان پکڑ کے دائیں پیچھے سے اس طرح سے لے کر اپنے دائیں طرف کیا، تو میں دائیں آ کے کھڑا ہو گیا، اور مجھ کو تھوڑی تھوڑی نیند آتی تھی، تو آپ نماز ہی میں میرا کان تھوڑا سا ہلکے سے اس طرح سے کرتے تھے کہ میری نیند کھل جائے۔ سوچیے بچہ ہے لیکن شوق کتنا ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں گا اور دیکھوں گا آپ کی رات کی نماز۔ فرض نماز بھی نہیں ہے یہ، کون سی نماز ہے؟ تہجد کی۔ لیکن بچوں میں اس زمانے میں یہ شوق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم معلوم کریں، اپنی آنکھ سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیسے آپ عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا قیام اللیل کے بارے میں بتائیے، کہا بتاؤں، کون بتائے گا؟ جاؤ ابن عباس کے پاس، وہ بتائیں گے تم کو۔ اور ابن عباس کے پاس بھیجا رات کی نماز سکھانے کے لیے۔ یہ صحابہ تھے، یہ شوق تھا ان کا سنتوں کو جاننے کا۔ آج ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم زندگی گزارنے کے کتنے سارے احکام ہیں، کتنا شوق ہمارے اندر ہے اور کتنا شوق ہمارے بچوں میں ہے۔ اس کی محنت کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں میں شوق پیدا کیا جائے، خود ہمارے اندر آئے گا تو ان میں بھی آئے گا، یہ شوق ہونا چاہیے۔ اس روایت کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ عبید ابن عبداللہ کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سأل ابا واقد اللیثی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو واقد اللیثی، یہ بھی صحابی ہیں، ابو واقد اللیثی، ان سے پوچھا ما کان یقرأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحی والفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں عید کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ کون سی صورتیں پڑھتے تھے بتاؤ؟ کون پوچھ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی شخصیت، ظاہر بات ہے یہ وفات کے بعد کی چیز ہے، وفات سے پہلے ہوتی تو جا کے خود پوچھ لیتے، لیکن اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی سنت معلوم کرنے کے لیے شرماتے نہیں تھے وہ لوگ کہ میں اتنا بڑا ہے، میں کسی سے پوچھوں گا میری عزت کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ انہوں نے اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی دوسرے سے پوچھا۔ ابو واقد اللیثی صحابی سے کہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں، عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں کیا پڑھتے تھے؟ حضرت ابو واقد نے کہا فقال کان یقرأ فیہما بقاف والقرآن المجید اور واقتربت الساعة وانشق القمر، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں، دونوں عیدین میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ قاف اور سورہ القمر، یہ بھی ثابت ہے اور وہ بھی ثابت ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ جمعہ اور عیدین میں یہ بھی ثابت ہے، بلکہ جمعہ اور عید جمع ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نماز میں وہی پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے سورہ قاف اور سورہ القمر ان دونوں کو پڑھا ہے۔ سورہ یہ دونوں صورتیں ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اکابر صحابہ بھی پوچھتے تھے ایک دوسرے سے، ذرا بتاؤ کوئی چیز ان کو معلوم نہیں ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات اکابر صحابہ کو بھی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے بڑے ہونے کے عذر کو پوچھنے میں معنی نہیں بناتے تھے، بلکہ وہ لوگ دوسروں سے پوچھتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ سنت کیا ہے، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ حدیث جمع کرنے میں صحابہ کتنا مجاہدہ کرتے تھے، ایک ایک حدیث جمع کرنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہی ابن عباس سے جو رات کی نماز دیکھنے کے لیے گئے تھے، ان کا واقعہ دیکھیے کیسی محنت کرتے تھے۔ کہتے ہیں وقت ہو گیا، ہم لوگ اس واقعے کو انشاءاللہ وقفے کے بعد دیکھیں گے۔ ابھی 15 منٹ کا ہے، کتنا ہے؟ 15 منٹ کا وقفہ ہے۔ ابھی آپ جلدی سے کسی کو حاجت سے فارغ ہونا ہو، چائے پینا ہو، تھوڑا سا ہاتھ پاؤں صحیح کرنے ہو اپنے، جلدی سے کر لیجئے، اور اس کے بعد میں ہم 11:30 بجے واپس سے جمع ہوں گے۔ تو جلدی سے ابھی وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ ہمارے سامنے پورا ایک پہاڑ ہے، نوٹس آپ دیکھ رہے ہیں نا، بہت زیادہ مواد ہے، تو اس لیے ہم کو تیزی سے اس کو مکمل کرنا ہے۔
اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.